تو 7 لوگ ایسے ہیں اللہ سایہ دیں گے ان کو اپنے سائے میں، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو لوگ ان 7 کیٹیگریوں میں آ جائیں گے وہ عرش کا سایہ پائیں گے۔ الامام العادل، اولا وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہے، وہ امام جو اپنی رائے میں عدل کرتا ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہے، اور چونکہ یہ مشکل بہت زیادہ ہے اس لیے اولاً اسی کو ذکر فرمایا۔ ثانیاً وشاب، وہ نوجوان نشأ فی عبادت ربہ، جو اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے۔ جوانی میں عبادت کرنا مشکل ہے کہ آدمی پر جذبات و خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں تو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گر جوانی توبہ کردن چیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا کیونکہ اس کے دانت ختم ہو جاتے ہیں وہ شکار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا اور رات کو نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا اور تہجد پڑھنا اور فرائض کا اہتمام کرنا، تو ایسے نوجوان اللہ کے عرش کے سائے نیچے ہوں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ثالثاً وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق ہو۔ اللہ کی محبت جس شخص میں ہوتی ہے اس کی مسجد سے، اللہ کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جب محبت بڑھ جاتی ہے تو دل وہیں اٹک جاتا ہے۔ اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد سے اپنی کسی حاجت کے لیے نکلتا تو ہے لیکن دل مسجد میں ہی چھوڑ آتا ہے کہ ابھی اپنا کام کر کے واپس مسجد چلا جاؤں گا اور اگلی نماز کے لیے مسجد حاضر ہوں گا۔ چنانچہ مسجد آنا مسجد جانا، جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو حدیث میں آتا ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جس کی محبت مسجد سے اور نماز سے بہت زیادہ ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور یہ تبھی اٹکے گا جب مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے۔ ہم تو دوڑتے ہیں باہر نکلنے کو، سلام پھرتا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں بس نکلو دوڑو۔ تو جتنا وقت مسجد میں زیادہ گزاریں گے تب جا کر یہ چیز میسر ہوگی۔ رابعاً ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پہ جمع ہوئے، اسی پر ان کی جدائی ہوئی۔ جمع ہوئے اسی پر اللہ کی محبت کی وجہ سے، کوئی دنیاوی محبت، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی مال پیسے کا مسئلہ نہیں، اس میں صرف اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت جو ہے وہ ان کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے اور وہ ایک مقام پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ ان کو اور کوئی مطلب نہیں دوسرے سے۔ اس میں جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں جو مسجدوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں مدرسے میں، مدارس میں، مکاتب میں پڑھنے والے لوگ بھی مراد ہیں جو مختلف شہروں سے آتے ہیں، صرف دین کی وجہ سے، کوئی اور تعلق نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خانقاہوں میں آنے والے بھی مراد ہیں جو مختلف جگہوں سے ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ الغرض، اس میں جو بھی 2 لوگ جن کے آپس میں محبت اور اجتماع اللہ کی رضا کے لیے ہوا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ تفرق علیہ، پھر اپنی کسی حاجت کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے، یا ویسے محبت پہ قائم رہے، موت نے جدا کر دیا، تو جدائی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ خامساً 5واں شخص وہ ہے، وہ نوجوان ہے جس سے
کسی بہت ہی حسین و جمیل اور اونچے خاندان کی عورت نے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق رکھ لے، اس کے ساتھ دوستی بنائے اور حرام کاری کرے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی پاک دامنی اور عفت اور غیر محرم سے بچ کر زندگی گزارنے والے نوجوان مرد یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پاک دامنی کا خاص درجہ مراد ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ عورتوں سے بچتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کسی خوبصورت اور بڑے مرتبے والی خاندان والی کوئی بازاری عورت نہیں، اس کو خود دعوت دے رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے کہ آ جا. جب عورت دعوت دے تو اس کو ٹھکرانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور عورت جب اس کام پر اتر آئے تو اس کے پاس طریقے بھی بے شمار ہوتے ہیں پھنسانے کے. اس وقت یہ آدمی ہے، یوسف علیہ السلام کا مقام ہے یہ، اس وقت یہ آدمی ہٹ گیا اور بچ گیا. سادسن ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. چھٹا آدمی وہ ہے جس نے ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرنے کو اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ ایک محاورہ ہے، ایسا زبردست اخفاء کرتا ہے صدقہ کرنے میں. اور آخری ساتواں ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور آنسو بہنے لگے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یا اللہ کی محبت میں خلوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں. اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، بجائے اس کے کہ تنہائی میں بیٹھ کے موبائل دیکھیں اور نیٹ پہ کچھ دیکھیں. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں. تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو عرش کے سائے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور یہ عرش کا سایہ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے. میں آخر میں بس یہ کہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں VIP پروٹوکول بعض لوگوں کو ملتا ہے، VIP بادشاہوں وغیرہ کو، یہ قیامت کے حشر کے میدان کا بہت ہی VIP پروٹوکول ہے جو چند لوگوں کو دیا جائے گا، چند قسموں کو دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.